سے ہم جمع ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کلیسیائی طور پر، اجتماعی طور پر عبادت کرنے کے لیے فردن بھی ہم کرتے ہیں، لیکن کلام یہاں پر بتا رہا ہے کہ رفاقت رکھنے دوسری چیز اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ سو یہاں پہ یہ جو تیسری چیز ہے روٹی توڑنے کے تعلق سے، جس کو آج ہم کرنے بھی جا رہے ہیں، اس عبادت کو، شاعر والے کی عبادت کو ہم ایمان کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اور اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ شاعر والے کا۔ اس کا آغاز کسی انسان نے نہیں کیا، کسی بادشاہ نے نہیں کیا، کسی حکومت والے نے کیا، بلکہ اس کا آغاز خود خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ ہاللیلویہ! اس عبادت کا اتنی اہم عبادت ہے، لکھا ہے لوکا کی انجیل میں اس کے 22ویں باب کی اور اس کی 14ویں آیت میں، جب وقت ہو گیا تو کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے، اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی۔ کس کو آرزو تھی؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو، خداوند خدا کو، کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصل تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے ہاتھ سے بہایا جاتا ہے۔ فسح کے دنوں میں یاد رکھو میرے عزیزو، کبھی اسرائیلیوں میں یہ عید ہونی ہوتی تھی، فسح کی فیسٹ، جسے لف فیسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں بکرا لاتے، بچہ لاتے اور اس کو ایگزامن کرتے، اس کا ٹیسٹ کرتے، اس کی کھال میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کو سکن ڈیزیز تو نہیں ہے، اس کے زخمی تو نہیں ہے، کیونکہ اس بکرے کو، اس بیل کو، اس بچے کو قربانی کے لیے پیش کیا جانا ہے۔ پھر اس کو کہیں کے پاس لے جاتے، پھر وہ بھی اسے ایگزامن کرتا۔ فسح کے دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور جب اس کے پاس لے کے جاتے کہیں بھی اس کو چیک کرتا کہ یہ قربانی کے لیے دیے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ پھر کہیں سال میں ایک دفعہ اس کی قربانی کو لگاتے، اس خون کو لے کر جاتے اور اسرائیلیوں کے گناہوں کے لیے اس خون کو پاک ترین مقام میں لے کے جایا جاتا اور عہد کے صندوق کے پاس جا کر اس خون کو چھڑک دیا جاتا، جس سے گناہوں سے ڈھانکے جاتے تھے، مٹائے نہیں جاتے تھے۔ انہی دنوں میں میرا یسوع اس عبادت کو، شاعر والی کی عبادت کو، فسح کے دیس چل رہے ہیں جن دنوں میں یہودی اپنے گھروں میں بچوں کو لا رہے ہیں اس قربانی کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے۔ میرا اور آپ کا یسوع روزوں سے ذبح کیا اوپر ہے، وہ ان دنوں میں اپنے شخصوں کے حضور میں حاضر و زدہ ہوا، ہاللیلویہ، تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہمیشہ کے لیے قربانی کی جا سکے۔ اور اس عبادت کو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہاللیلویہ۔ فسح کے دنوں میں خداوند یسوع مسیح اس عبادت کو کرتے ہیں۔ یسوع نے بھی فسح کے دنوں میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور وہ جو بے عیب بنا، عزم سے ذبح کیا ہوا بنا، جس میں نہ کوئی داغ، نہ کوئی چھری، نہ کوئی گناہ تھا، لیکن اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہماری جو سزا ہے اس کی مدد کرائے اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہاللیلویہ، آمین۔ یسوع نے بھی فسح کے دنوں میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب پاک شراکت جس کو ہم لینے جاتے ہیں، پولس رسول اس کے بارے میں بڑی زبردست اہم بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں
کہ ہم نے پڑھا ہے کلام میں یہ بات مجھے خون اور گوشت میں نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے پہنچی ہے. کیا بات پہنچی ہے کہ ہم نے اس ٹیبل کے پاس آنا خداوند کی یادگاری میں سے کرنا ہے. پولس رسول خود بھی سے کہتے ہیں. اب پاک شراکت کو مختلف نام دیے گئے ہیں کلام مقدس میں. یوکرسٹی سے کہا گیا ہے, گریک لفظ اس کا یوکرسٹیا ہے جس کا مطلب ہے شکر گزاری کرنا. جب آپ پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں, جب آپ اس میز کے پاس آتے ہیں اس اہم عبادت کا حصہ بننے کے لیے جس کے لیے خدا نے کہا کہ میری یادگاری میں ایسے کرنا, آپ اس عبادت کو کرنے سے خدا کی شکر گزاری میں پیش کرتے ہیں. کس بات کے لیے کہ خدا میں گناہگار تھا, میری زندگی گناہ میں تھی, میں تو بھٹک چکا تھا, میں نادان تھا, میں ناامید تھا, لیکن تو اصل سے سوا کیا ہوا بندہ میرے لیے آ گیا, انسان کا تمہاری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اور تو اس سبھی طرح کی جان جو تیسرے دن ہوتوں میں سے جی اٹھا. آج میں تجھ پر ایمان کرتا ہوں, تجھ پر ایمان لانے کا وسیلہ سے مجھے نجات دے. جب ہم پاک شراکت کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں جسے یوکرسٹ کہا جاتا ہے, جس کا مطلب شکر گزاری ہے, جس کا مطلب پرستش ہے, ہم یہاں پر آ کے اس کے حضور میں اپنی زندگیوں کی شکر گزاریاں, اپنے خاندانوں کی شکر گزاریاں, اپنی جابس کی شکر گزاریاں, اپنے حالات کی شکر گزاریاں, اپنے ناممکن کاموں کی شکر گزاریاں, اپنے ناممکن معجزات کی شکر گزاریاں اس کے حضور میں اس عبادت کو کر کے پیش کرتے ہیں. ہاللویا. یوکرسٹ اسے ایک اور نام بھی دیا گیا, اس عبادت کو آرڈیننس بھی کہا جاتا ہے. بعض چرچز آرڈیننس اس کا مطلب کوئی چیز جس کو مقرر کر دیا جائے, مقدس کر دیا جائے, الگ کر دیا جائے, یہ ایک اہم چیز ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے, اس کے بغیر ہماری عبادت انکمپلیٹ ہے, مکمل نہیں ہے. اور اس عہد کے بغیر ہم اپنی عبادت کو یا اپنے خداوند کے ساتھ چلنے والے ایمان کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اس لیے بعض چرچز میں سے آرڈیننس بھی مقرر کیا گیا ہے. پھر اس کو ایک نام اور دیا گیا ہے سیکرامنٹ. اس عبادت کے حصے کو یعنی چرچز میں سیکرامنٹ کے طور پر, سیکرٹ کا مطلب ہے ایسی رسم جسے مقدس کیا جائے. مقدس رسم, کون سی رسم؟ مقدس رسم. یہ ایک مقدس رسم بھی ہے جہاں میں نے پہلے بتایا یوکرسٹ شکر گزاری ہے, پھر یہ مقدس رسم بھی ہے جب ہم اس کی میز کے پاس آتے ہیں. یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. ہم جیسے آئے ہیں شراب پی کے ویسے کرتے شراب پہنچی چلے چلے. کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کلام کا ضرور حاصل کرتے ہیں, اتنا کلام کے نوجوان بھر چکے ہیں, شرم آتی ہے, افسوس ہوتا ہے. ویسی ہی حالت میں ہمیں یہاں پر یہ عبادت جو شاید آنے کی اس کا نام تیسرا مطلب سیکرامنٹ یعنی ایک مقدس رسم ہے جس کے اندر ہمیں پاک ہو کے شامل ہونا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے اندر جب شریک ہوتے ہیں خدا مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہ خدا میں تیرے خون سے اپنے آپ کو دھوتا ہوں, اپنے آپ پاک کرتا ہوں. یعنی پاک کی جو خدا نے ہمارے اندر کام کیا ہے, جو اس کا روحانی فضل ہمارے اوپر ہوا ہے, اس کا ظاہری طور پہ ہم اظہار کس طرح سے کرتے ہیں؟ شاعری کے طور پہ. ہاللویا, آمین. پھر عشاء کا مطلب ہے شام, اور ربانی کا مطلب ہے رب. عشاء ربانی یعنی رب کا کھانا, خدا کا کھانا. اس کو شاعربانی اس لیے کہا جاتا ہے تو ابتدا میں یہ واقعی شاعربانی تھی. شاعربانی کا کھانا ہوا کرتا تھا, اور جو یہودی لوگ تھے وہ آج بھی ایسے کرتے ہیں. وہ اس دن میں سب اپنے اپنے گھروں سے کھانے بنا کر لاتے ہیں, اچھے سے کھانے بنا کر لاتے ہیں, اور ایک بڑا سا ٹیبل ہوتا, اس ٹیبل پر ان کھانوں کو سجا دیا جاتا ہے, اور
کھانوں کو سجا دیا جاتا اور وہ سب بیٹھ کر ان کھانوں کو کھاتے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کھانا کون لایا ہے, یہ کس کا کھانا ہے. یہ چنگا کھانا کتنے لیتا ہے, اپنے اپنے گھروں سے لاتے, اس چیز کو لانے کے لیے اس ٹیبل پر بیٹھتے اور اس کھانے کے اختتام پر روٹی میں ایمانداروں کو پیش کی جاتی. یسوع نے بھی اپنے اس خاندان کے ساتھ اس کا اصلی خاندان تھا, وہ کون سا تھا؟ وہ اس کے شاگرد تھے, وہ اس کی کلیسیا تھی. آج بھی اس کا خاندان ہے, وہ اس کا چرچ ہے, اس کی کلیسیا, اس کے ایماندار لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کھانے کو کھایا. ہاللیلویہ. اور اس میز پر جب وہ شریک ہوتے اسے خداوند کی میز بھی کہا جاتا تھا. کون سی میز؟ خداوند کی میز بھی کہا جاتا تھا. جب آپ اس میز پر شاید کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو یہ کون سی میز ہے؟ خداوند کی میز. خداوند کی جو میز ہے وہ برکتوں کی میز ہے. خداوند کی جو میز ہے وہ معجزات کی میز ہے. خداوند کی جو میز ہے اس میں شریک ہونا, اس میں حاضر ہونا ایسے ہی ہے کہ ہم خدا کے نام کے کاموں کو اپنی زندگیوں میں لے رہے ہیں. ہاللیلویہ. جب اس نے کہا میری یاد میں ایسے ہی کیا کرنا, جب ہم اسے یاد کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھی یاد کرتا ہے. ہاللیلویہ. ہمارے حالات کو یاد کرتا ہے, ہماری زندگیوں کو یاد کرتا ہے. پاکستان میں ایسی مشن بھی ہے جو شاید بننے نہیں دیتی, شاید بننے میں شریک نہیں ہوتے اور اس چیز کو مانتے ہی نہیں. یہ بڑی خطرناک حالت ہے اور بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں کے گھر میں آتے ہیں اور وہ پہلے کی بات بتائیں گے آپ کو, وہ پہلے اپنے چکر میں لیتے رہیں گے آپ کو, اور وہ کلام کی والی ادھر کی باتیں اینڈ میں آپ کو جب ان کے ساتھ آپ سے اٹیچمنٹ ہو جائے گی پھر آپ میں آ کر آپ کو اس بات کا بتانا شروع کریں گے. لیکن یہ خداوند کی میز ہے جو برکتوں کی میز ہے, اور یہ یوکرسٹ ہے جو شکر گزاری ہے. ابراہیم کا واقعہ ہم جانتے ہیں. جب ابراہیم کے بھتیجے لوط کو, اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو ستون پر اٹیک کر کے غلام بنا کے بنا کر جب لے جایا گیا, غلام بنا کر غلامی میں وہ لے گئے. جب ابراہیم کو پتہ چلا, اس کو اس بات کا معلوم ہوا کہ میرے بچوں کو, میری بیوی کو, میرے خاندان کو غلام بنا کر لے جایا گیا, اس نے ان کا تعاقب کیا اور تعاقب کر کے اس نے ان کو شکست دی. ہاللیلویہ. شکست دے کر اپنی فیملی کو جب واپس لانا تھا ابراہیم, جب جیت کر جنگ جیت کر جب وہ واپس آ رہا تھا, رستے میں اس کو سالن کا بادشاہ ملتا ہے. اس سالن کے بادشاہ نے اسے روٹی اور میں پیش کیا جو اس بات کی تصویر تھا کہ آنے والے ٹائم میں میرا یسوع زمین پر آئے گا اور اپنی جان زمین پر دے گا, اور وہ خاندان, وہ زندگیاں جنہیں ابلیس نے غلامی میں لے لیا ہے, جنہیں ابلیس نے تباہ کر دیا ہے, جن کی زندگیاں ابلیس نے جکڑی ہوئی ہیں, اور ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو تعاقب کر کے ابلیس کو شکست دے کر زمین پر تیسرے دن لوگوں میں سے چیز کے اپنی کلیسیا کو واپس لے کر آئے گا. ہاللیلویہ. یہ ہے وہ تصویر شاید باقی کی. میرے عزیزوں, یہ اتنی اہم عبادت ہے. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 9 آیت. یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے, یہ بڑی اہم عبادت ہے. ہم کیوں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی شاید بنے کی عبادت اس میں شریک ہے, بھائی اس میں مس نہ کریں, کوئی اور کام دنوں کا مس کرتے نہ کریں, خدا ان کو قبول کریں اس میں آئے. اور اگر کوئی نام مناسب طور پر اس میں شریک ہوتا ہے, گناہ کو زندگی میں رکھتے ہوئے, گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے, تو وہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کی سزا کا قصور. دونوں سائڈ ہیں. اگر برکت ہے تو دوسری سائڈ سے اس کی سزا بھی ہے اگر ہم اسے ٹھیک طور پر نہیں مانتے. اب میں نے کیا بتایا, یہ عبادت جو ہے کوئی عام عبادت نہیں ہے, کوئی محض رسم نہیں ہے جس کو ہم کرتے ہیں. یہ اہم عبادت ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 6واں باب
कॉमन आइज 62 वर्ड्स जल्दी से ऊंची आवाज से पढ़ सकते हैं कि नहीं तो मैं आपके साथ इसको पढ़े देता हूँ। सुने सुने यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैंने क्या बताया इब्तिदा किसने की इसी बात की? यीशु ने की। यीशु ने हुक्म इस इंसान ने की। और ये भी मैं बता रहा हूं कि कितनी अहम इबादत है, कितना अहम हिस्सा है इबादत का। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। आखिरी बात बड़ी है इस आयत में, तो इंपॉर्टेंट चीज है इस इबादत के ताल्लुक से, जिसके ऊपर हमारा ईमान बेस करता है, जिसके ऊपर जब हमने जमीन से चले जाना है, मर जाना है, उसके साथ कि हमारी जो जिंदगी नसार करती है इस आयत में। और वो आयत क्या है? लिखा है कलाम में, और जो खाता है पीता है इसको, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। कितने हैं जो जिंदगी चाहते हैं मरने के बाद भी अपनी जिंदगी चाहते हैं? कितने हैं जो आसमानी बादशाह में शरीक होना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। कितने हैं जो बाप की मेज पर बैठना चाहते हैं? कितने हैं जो खुदा बाप के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं? कितने हैं जो इस्राएल के बाद कभी कभी साफ साफ चाहते हैं? हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसके अंदर से आपसे एक फिर जिंदा करूंगा। मास्टर सुलेमान जा चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास आज मैं जब कब सेट कर रहा था यहाँ पे सुबह 6:30 बजे मैं यहाँ पर आया, तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने और अबू ने फैसलाबाद से खरीदा था। बड़ी अकीदत के साथ उस शॉप पे गए थे और इन सारे कप्स को खरीद के लाए थे जो शायद बनाए थे। अब मैं एक बात इस काम में से याद कर रहा था, जब मैंने कहा वो इस इबादत को करने वाले थे, करवाने वाले थे इस चर्च में। खुदा के बारे में क्या कह रहे हैं? उनको जिंदा हालेलुया। वो मुर्दे जो कब्र में है, वो जब सारे कब्रें फट जाएंगी, खुल जाएंगे और वो उसका इस्तेमाल करने के लिए बादलों पर ऊपर जाएंगे। हालेलुया। जब रात का यीशु आएगा। यहाँ पर ये इबादत कितनी अहम है, हम इस इबादत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्यों इसमें शरीक होना इतना अहम है? क्योंकि खुदावंद यीशु कह रहे हैं, खुदावंद कहता है उसे जिंदा करूंगा जो ये खाना खाता है। और फिर आखिर में इशाया वाली को रोटी तोड़ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी तोड़ना, जिंदगी की रोटी मैं। खुदावंद यीशु हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है? शायद वाली को पहली चीज यूकरिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब शुक्रगुजारी, खुदावंद के हुजूर में करना। दूसरी चीज ऑर्डिनेंस, खास चीज, इसके लिए अलग किया जाए मुकद्दस सैक्रामेंट। और चौथी चीज इशाया वाली, जिसको हम करने जा रहे हैं नाम, फिर इसे 5वां नाम क्या दिया गया? खुदावंद की मेज बाइबल में से कहा गया। छठा नाम जैसे दिया गया वो है पाक शराफत। वो आपस में खाने रखते, बैठते और खाना खाते और इसके बाद इस इबादत में शरीक होते। और 7वां नाम इसे क्या दिया गया है? रोटी तोड़ना। एक ही बात है लेकिन लफ्ज़ मुख्तलिफ में, लेकिन इसको समझने की बात क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या होगा? मेरी यादगारी में। हालेलुया। सब पहले मेरी यादगारी में, मेरी यादगारी में। आपको पता है 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? जब 14 अगस्त आता है मनाना चाहिए, हमारा मूड है। हम उन सारे वाक़यात को याद करते हैं किस तरह से जदोजहद हुई 1947 से पहले, किस तरह से बुजुर्गों ने, इमाम इकबाल ने, लियाकत अली खान ने, कायदे आज़म ने किस तरह से काम किया, किस तरह से करारदाद पास हुई, किस तरह से वो 14 निवास पेश किए गए। वो सारे वाक़यात के
دہرایا جاتا ہے اس دن کے اوپر، اور اس یادگاری کو منایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ ملک کے پاکستان قائد اعظم نے حاصل کیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے مختلف جو پروگرامز کیے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، ہماری آرمی میں، پاکستان میں، سب جگہوں پہ ان سارے واقعات کی یادگاری کو کیا کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ میری یادگاری میں اس کو کیا کرنا، بالکل اسی طرح سے ہم ان واقعات کو دہراتے ہیں اپنے ذہن میں۔ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نبی نے نبوت کی، اور کس طرح سے اس کے پیدا ہونے کی نبوت تھی 200 کے قریب، اور وہ پوری ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، وہ زمین پر آئے اور انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ وہ پکڑائے گئے تاکہ گیتسمنی میں ٹف ٹائم تھا ہمارے لیے، انہوں نے کہا اگر باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو وہ بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے۔ اور اتنے دکھ کی حالت میں ہم اس بات کو بھی اس عبادت میں یادگاری کے طور پر یاد کرتے ہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پھر یاد کرتے ہیں کس طرح سے بھاگے گیتسمنی میں، اور ان کو پکڑنے کے لیے وہ آ گئے، اور وہ شخص یہودا عسکریوتی جس نے اس کا بوسہ لیا، اور خداوند جانتا تھا یہ میرے پر ٹلانے والا جانے والا ہے۔ کئی دفعہ لوگوں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سارا دھوکہ دینے والا شخص ہے، لیکن سامنے لوگوں کو بوسہ دینا بے گا۔ کئی دفعہ ہمیں پتا ہوگا یہ مذہب بے وفا ہے، یہ وفادار نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو بھروسہ دینا پڑے گا۔ ایمانداروں، یہ خداوند یسوع مسیح کا تعلیم، ان سارے واقعات کو یادگاری کے طور پر ہم پھر یسوع مسیح کو گولی مارے گئے، اور اس کے بدن سے جو خون بہ نکلا وہ ہماری شفا کے لیے تھا۔ کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا، اور جب یہ کانٹوں کا تاج فلسطین میں ایک ایسی بھیڑ ہے جس کا ایک کانٹا 7 انچ لمبا ہوتا ہے، اور اس کی پٹھ پر اتنا خطرناک زہر لگا ہوتا ہے کہ وہ اگر انسان سے کھوپڑی میں چلا جائے تو انسان کچھ دیر میں ڈر جاتی ہے۔ اس بھیڑ کا وہ کانٹوں کا تاج بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ جب آگے آدم اور ہوا سے گناہ ہو گیا، ہوا کے اوپر اس بات کو کہا گیا، اس کے اوپر درس کی گئی، درد کے ساتھ بچے جلے گی، اور آدم کو کہا گیا تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، زمین کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، کانٹے اگائے گی، میرے آپ کے یسوع نے اونٹ کٹاروں کو، کانٹوں کو، ان لانتوں کو، زمینی درس کو، زمینی بیماریوں کو اپنے سر پر لے لیا، تاکہ میں اور آپ اس کے خون بہائے جانے کے وسیلے سے ان لانتوں سے، ان بیماریوں سے شفا حاصل کریں۔ ہاللیلویہ! ایسے بچوں کے بجائے میرے آپ کے یسوع نے اس کا خون کی وجہ سے ہمارے لیے بہا دیا۔ اس یادگاری کو بھی ہم کرتے ہیں، اس عبادت کو یاد کرتے ہیں، اس یادگاری کو بھی دمشقی دروازہ سے میرا اور آپ کا یسوع نکل رہا ہے، مصلوبیت کا دن ہے، سلیب اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، اٹھائی نہیں جا رہی، ایک اور شخص اس کی سلیب کو لے کر جا رہا ہے، دور سے وہ آدمی کے افراد رومن سپاہی ٹرین تھے جو چند منٹوں میں ایک شخص کو سلیب پر چڑھا دیتے تھے، دن میں 40 سلیبیں چلاتے تھے، دور سے کلکتہ کی پہاڑی سے دیکھ رہے ہیں سلیب نیچے، دمشقی دروازہ ہے، دروازے کے اوپر میں نگاہ ہے، ٹوٹی پر کھڑے ہیں صبح 8 بجے، اور دیکھ رہے ہیں کہ آج شخص کو صرف 3 ہی ہے، ایک تو مجھے مریا ہے، بیچارے کو سلیب کی چھٹی جان لی، 2 اور ہیں، آپس میں بس کر رہے ہوں گے، آج ٹائم 10 بجے فری ہو جائیں گے، آج ہماری ڈیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کو یاد کرتے ہیں کس طرح سے میرے رب کی یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، مار کھائی اس نے میری اور آپ کی خاطر۔ خداوند خدا کی 2 خوبیاں ہیں، نمبر 1 خوبی معاف کرتا ہے، نمبر 2 خوبی سزا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے خداوند نے اپنی دوسری خوبی کو، پہلی خوبی کو ہم پر پورا کر دیا، میں معاف کر دیا، دوسری خوبی کو، سزا دینے والی خوبی کو اپنے بیٹے پر پورا کر دیا، اس کو سزا دیا، میری اور آپ کی سزا اس نے اپنی۔ جب ہم شاعر بانی کے ٹیبل پر آتے اس راز کی یادگاری کو لے کر آئے کہ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اپنے بدن کو توڑنے کے لیے دے دیا۔ پیالہ لے کر شکر کیا، کیوں پیالہ لے کر شکر کیا؟ اس دور میں، اس ٹائم پہ کلچر تھا، جو بادشاہ تھے جب وہ کسی قوم پر عزیز کرتے تھے، کسی قوم کو غلام بنا کر وہ بادشاہ لے آتے تھے اپنے پاس، اور اس قوم کو جمع کرتے تھے، اور بعد وہ ایک پیالے میں خون لیتے تھے،
خون لے کر ان کے ساتھ عہد کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے یہ قوانین ہیں، ہماری اپنی عوام کے لیے اور تمہارے لیے یہ قوانین ہیں، اگر تم نے ان قوانین سے ہٹ کر زندگی گزاری تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور اگر تم ہمارے قوانین جو غلاموں کے لیے چونکہ تم ہمارے غلام بن کر آئے ہو، ان غلام کے ساتھ اس پر عہد کرتے ان پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بس غلامی میں رہو گے۔ پھر اس کے بعد اس پیالے کے اندر سے خون کو لیا جاتا اور غلاموں کے اوپر غلام کے اوپر چھڑکا جاتا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے اوپر بھی چھڑکا جاتا، کیونکہ یہ ان کے اور بادشاہ کے درمیان غلامی کا عہد تھا۔ میرے اور آپ کو یسوع نے اس پیالے کا دیا، آج شکر کر کے اس غلام کی عہد کرو، اس نے اسے اس کے ساتھ بنا دیا، باپ کے ساتھ بنا دیا۔ آج اگر وہ لوگ جو غلامی گناہ کی غلامی میں ہے، بدی کی غلامی میں ہے، بے روزگاری کی غلامی میں ہے، غربت کی غلامی میں ہے، بیماری کی غلامی میں عہد کے اندر جو فرد ہے، آج یہ میز آپ کو یہ پیالہ شکر گزاری کا اس غلامی کے عہد سے جدا کر کے آپ کو اس نئے عہد کے غلام شامل کرنا جو میرے اور آپ کے یسوع ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے ہیں جو نئے عہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کتنے ہیں جو شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو لے کر اس عبادت شریف کو توبہ کر کے اس یادگاری کو لینا چاہتے ہیں، تاکہ خدا تو آئے گا تو جو سالم کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، دراز کا بادشاہ، زندگی دینے والا بادشاہ، بادشاہی کرنے والا بادشاہ ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے۔ جی اٹھنے کے بعد تو نہیں یہ کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تیسرا مرتبہ آپ اس نے کر دیا، اور میں بات کروں میں قومیں کا دیکھنا پڑ گیا تم سے نہیں سننا بات کروں۔ کتنے ہیں جو سالم کے بادشاہ کو لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی؟ وہ آئے گا، آپ کی جنگ لڑے گا، آپ کے گناہ کی جنگ لڑے گا، آپ کو چھڑا ابراہیم کی طرح واپس لے آئے گا، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے برے حالات کو وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس میز پر آ کر اسے یاد کریں، اس نے کیا کہا میری یاد میں ایسا ہی کیا۔ ہاللیلویہ! کتنے جو اسے یاد کرنا چاہتے ہیں، کتنے جو اس کو آج اطراف دینا چاہتے ہیں۔ آئے اپنے سر جھکائیں اس کے ساتھ آج کس طرح کی زندگی کریں۔ ہاللیلویہ! اس عبادت میں جب ہم شروع کریں گے، یہ بڑی اہم بات میں نے بتایا، یسوع نے اس کے بارے میں کہا تھا جو کوئی میرا گوشت میرا خون پیتا ہے میں اس سے سجدہ کروں گا، اس کے حرام کو زندہ کروں گا، اس کی ناکامیوں کو زندہ کروں گا، اس کے ناکاموں کو زندہ کروں گا۔ ہاللیلویہ! 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 ربنا سبحانك سبحانك لا تو میرا بھی بادشاہ ہے،